طرف ادب رسول ہے اور دوسری طرف یہ جذبہ اسلامی ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس میں سراسر ذلت ہے مسلمانوں کی اور اسلام کی، قوم کی۔ خاص طور پر ان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو آپ کم سے کم ان کی تاریخ پڑھنے سے اور اسلامی تاریخ مختلف واقعات پڑھنے سے آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ حضرت عمر کس مزاج کے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ، کیا مسلمان مقتولین جنت میں اور کافر مقتولین جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگ اگر عمرے کے واسطے آئے تھے تو ایک تو ہم ان کو کہا جا رہا کہ عمرہ کیے بغیر واپس چلیے، آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مگر یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم بغیر عمرے کے واپس جا رہے ہیں؟ اور دوسری طرف یہ کہ یہ ایک ذلت والا معاہدہ ان کے ساتھ ہو رہا، کیوں؟ اگر ہم جاہلیت کے اندر لڑا کرتے تھے تو آج ہم اسلام کے لیے نہیں لڑیں گے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، قسم اللہ کی، اللہ کے حکم کے خلاف میں نہیں کروں گا، اور یہ معاہدہ جو ہے یہ فتح ہے، وکٹری، یہ فتح ہے۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ معاہدہ یا رسول اللہ فتح کیسے ہے؟ یہ تو ذلت ہے، ہماری ہار ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ معاہدہ فتح ہے۔ حضرت عمر کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہا ہے۔ آخر دوڑ کے گئے حضرت ابو بکر کے پاس اور ان سے بھی جا کر وہی کہا، اے ابو بکر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یاد ہوگا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو یہ امت کا اتفاق ہے کہ بعد نبی ساری امت کے اندر درجہ اول کے جو فرد ہیں ان کا نام ہے ابو بکر صدیق، ابو بکر ابن قحافہ۔ یہ واقعی اس لیے کہ مزاج شناس رسول تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر، بندے خدا کے، اللہ کے رسول ہیں، وہ تو اللہ کے حکم کے خلاف تو کوئی کام وہ کر ہی نہیں سکتے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس میں مصلحت ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو اس پر کیوں مطمئن نہیں ہوتے؟ جو اللہ کے رسول کر رہے ہیں اس میں یقیناً کوئی بھلا ہے۔ آخر دو کی بات سن کر کے آگے بیٹھ گئے، مگر یوں کہیے کہ ابھی دل میں جو بخار ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص ہماری طرف سے بھاگ کے مکے جا رہا ہے، ہمارا کیا نقصان ہے؟ اللہ میں نے اس کو ہم سے دور کر دیا، نہیں بات اس پہ نظر کسی کی نہیں گئی کہ بھائی جو مسلم اسٹیٹ سے نکل کے بھاگ کے مکے جانا چاہتا ہے، کیوں اس کو پیچھے پڑے ہو تم؟ جانے تو اس کو اللہ نے ہم سے دور کر دیا، وہ نامعقول یہاں رہتا تو اس کا مطلب یہ ہمارے لیے مصیبت بنتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو ادھر سے ادھر آئے تو اگر ہم اس کو واپس کر دیں گے، اللہ چاہے تو اس کے لیے راستہ کھلے گا پھر سے آنے کا۔ ابھی یہ معاہدے کی بات چل ہی رہی تھی تو اتنے میں ہوا کیا واقعہ ایک اور، یعنی ایک واقعہ تو یہ معاہدے کا، اور دوسرا واقعہ عملاً کیا ہوا کہ سہیل ابن عمرو جو مکے والوں کی طرف سے جو یہ لیڈر بن کر آئے ہیں ڈیلیگیشن کے، انہوں نے، ان کا ایک لڑکا ہے ابو جندل اور مسلمان ہے، اور مکے میں سہیل نے یعنی باپ نے، یہ تاریخ کے ایک واقعہ ہے، اس کو آپ لوگ محفوظ رکھیں، اس لیے کہ یہ اورنٹلسٹ جو ہیں بکتے ہیں جو اسلام کے خلاف، ان کو بتانے کے واسطے مسلمانوں نے کبھی اپنی کافر اولاد یا کافر ماں باپ کو اس طرح نہیں ستایا ان کے کفر کی وجہ سے۔ لا اکراہ فی الدین پر پورا عمل رہا ہے مسلمانوں کا، سمجھ آیا؟ ترغیب دیں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، زیادہ سے زیادہ بے تعلق ہو جائیں گے، لیکن جو معاملہ کفار اپنے مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ کر رہے تھے، وہ کسی مسلمان نے کافروں کے ساتھ نہیں کیا۔ سہیل ابن عمرو اپنے سگے بیٹے کے ساتھ اس جرم میں کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور مار مار کر اس کے بدن کے اوپر بدیاں ڈال رکھی تھی۔ روز یہ معاملہ ہوتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مکے میں جو لوگ اس طرح مسلمان تھے ان کو کچھ پتہ نہیں کب بھی ہماری اس رات کی صبح ہونی ہے، کب وہ دن آئے گا کہ یہ مصیبتوں کا سلسلہ ختم ہوگا۔
مگر اس کے باوجود وہاں اسلام پر جمے رہنا یہ کوئی کھیل نہیں تھا. انہی میں یہ ابو جندل ہے. کس طرح ان کو موقع ملا واللہ اعلم. یہ مکے سے انہی بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھاگے چلے آ رہے اور 12 میل کا سفر کر کے یہ حدیبیہ میں پہنچے اور آ کر دور سے چیخ کر کہا کہ یا رسول اللہ میری جان بچائیے, مجھے اس مشکل سے نکالیے. آپ دیکھیں کہ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو یہیں رہے گا. سہیل بن عمرو نے کہا کہ نہیں, معاہدہ ہوا ہے, اگرچہ ابھی لکھا نہیں گیا لیکن معاہدہ ہو چکا, محمد مان چکے ہیں, ہمارے معاہدے کے کلاس جتنی اس کے مطابق اس کو واپس کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل صحیح, واپس ہوگا. صحابہ کے لیے بہت کتنا مشکل تھا کہ ایک اپنا اسلامی بھائی اس حالت میں سامنے ہے, کس مصیبت سے رہا, کس مصیبت سے آیا, اور اس کو کہا جانا کہ واپس جاؤ, تو بڑی مشکل. آپ نے فرمایا ابو جندل جاؤ بھائی, معاہدے کی پابندی کرو اور انشاءاللہ قریب ہی وہ وقت آئے گا کہ تمہاری مشکل دور ہوگی. میں کہتا ہوں کیسے تو وہ مسلمان, ایمان اور اسلام کی جانچ کا جو ہے اس سے زیادہ اور کون سی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی اور ہوتا کچا پکا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے تمہارا مذہب تمہیں مبارک, میں کب تک بھگتتا رہوں, کتنی مصیبت سے آیا ہوں, آپ نبی بھی بھیج دیا. یہ تھا ایمان اور اسلام کا. اسی کو میں کہتا ہوں کہ آج ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کن حالات میں ہیں, کیا مسائل ہمارے ہیں, اور ان مسائل میں ہمارے ایمان اور اسلام کی کیا حالت ہے. ایک پینی کے واسطے ہمارا ایمان رخصت ہو جاتا ہے, ایک پینی کے فائدے کے واسطے ہمارے ظاہر, ہمارا باطن, ہمارا اخلاق, ہمارا کردار, ہماری عبادات, ہر چیز جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے ایک پینی کے لیے. لیکن وہاں جانوں کی قربانی جو ہے وہ آسان ہے, مصیبتیں جھیلنا آسان ہے, کوڑے کھانا آسان ہے, بھوکے رہنا آسان ہے, سمجھ میں آیا, اپنی اولاد یا اپنے ماں باپ کی قربانی آسان ہے, لیکن ایمان پر آنچ آنے دینا یہ ان کے لیے آسان نہیں. تب یہ اسلام جو ہے یہ ہم تک پہنچا ہے ان ثابت قدمیوں کے ساتھ اور ان قربانیوں کے ساتھ. ویسے تھوڑی کہ ہنستے کھیلتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں ہم لوگ آئے ہیں, ہماری رسپانسبلٹی جو ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے, وہ ہے کہ جو دور اول میں صحابہ پر تھی. سمجھا, اس وقت اگر صحابہ یہ سب اپنی کمزوریاں نفسانیتیں جو ہے لے کر چلتے تو آج اسلام کا نام بھی کوئی نہ جانتا. اس ملک میں اسلام کو اگر زندہ رکھا جانا ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ قربانیاں دینی ہوں گی, ایک ایک مسئلے کے لیے. سمجھنا, ایک ایک مسئلے کے واسطے, ایک ایک سنت کے واسطے. جو لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں ارے بھائی اگر یہ نہ ہو تو اسلام نہ ہوگا, مجھے تعجب ہوتا ہے ان کی ان باتوں پر. کس اسلام کو تم پہ چھوڑ کے جاؤ گے اپنے بچوں کے واسطے؟ ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے بچے ہمارے بچے اور اسلام اسلام, اور دوسری طرف ہم خود اسلام کو کاٹ چھانٹ کر رہے ہیں. کون سا اسلام ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں؟ صحابہ اگر یہی کرتے تو آج ہمارے پاس کون سا اسلام ہوتا؟ کچھ اور ہوتا مگر اسلام نہ ہوتا. دیکھ لیجیے آپ اہل کتاب کے پاس آج ان کا مذہب ہے نہیں ہے. تورات اور انجیل میں دنیا کے قصے اور کہانیاں موجود ہیں, لیکن یہ کہ جو اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی تھی آج اس کا نام نہیں. یہاں تک کہ یہ عیسائی جن کی تاریخ صرف 2000 سال ہے, لیکن اس 2000 سال کے اندر ہی اب عیسائیوں سے جا کے پوچھو انجیل کیا چیز تھی, گاسفر کیا چیز تھی, کہتے ہیں نام تو تھا مگر کوئی چیز نہیں تھی. جو کتاب اللہ کی طرف سے آئی وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ, ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی, اس نام کی کوئی چیز آج نہیں ہے. خود یہ لوگ مانتے ہیں. یہ جو آج ہمارے سامنے عہد جدید ہے, نیو ٹیسٹمنٹ, یہ دراصل گاسفر نہیں ہے, یہ انجیل نہیں ہے. اس کو تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو حواریین عیسیٰ نے جو گویوں کا یہ کہ اپنی رپورٹیں جو انہوں نے قلم بند کر دی تھی وہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات, آپ کی کچھ بایوگرافی کہہ لیجئے کہ بھئی آپ کہاں گئے, کس طرح گئے, کیا آپ نے فرمایا ہے. جو یوں کہیے کہ جو حیثیت اسلام میں حدیث کی ہے, قرآن کی نہیں, کتاب اللہ کی نہیں, حدیث کی ہے, زیادہ سے زیادہ وہ حیثیت آپ بائبل کو دے سکتے ہیں, نیو ٹیسٹمنٹ کو. وہ مسئلہ الگ ہے کہ بھئی وہ بھی کتنی معتبر اور کتنی نہیں, سمجھ میں آیا, وہ مسئلہ الگ ہے, لیکن یہ ہے حیثیت.
تو کیوں ہوا؟ کہاں چلی گئی انجیل؟ وہ گئی خواہشات نفس کی نظر میں. جب خواہشات کا ٹکراؤ احکام خداوندی سے ہوا تھا، مسائل انجیل سے ہوتا تھا، تو مسائل کو چھوڑ دیتے تھے، خواہشات کو لے کے چلتے تھے. اور انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا اگر یہی مسئلہ نہیں لیں گے تو کون سا جو ہے مذہب چلا جائے گا. جو آج ہم معاملہ کرتے ہیں اپنے مذہب کے ساتھ، وہی معاملہ وہ کر رہے تھے. مذہب رخصت ہو گیا، سمجھ میں آیا. مگر یہ تھا کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کو گویا اس دین کو آخری دین نہیں بنانا تھا، اس پیغمبر کو آخری پیغمبر نہیں بنانا تھا، کوئی بات نہیں ہوئی، ایک دوسرا پیغمبر لا کر بٹھا دیا، وہ دین رخصت ہو گیا ختم ہو گیا. ان کے اعمال نامے میں اس کو لکھ دیا گیا کہ انہوں نے اپنے مذہب کو ختم کر دیا. یہ مذہب اسلام جو ہے یہ اللہ کی حفاظت میں ہے اور قیامت تک کے لیے دنیا میں آیا. جس وقت اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اب ختم کرنا ہے اس کو، دنیا ہی ختم ہو جائے گی. مگر اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا، اللہ نے اس کا اعلان نہیں فرمایا کہ صاحب ہندوستان کے جو ہے رہنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے مسلمان ہی رہیں گے، وہ ہمیشہ اسلام کے خدمتگار ہی ہوں گے، یہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اسلام کے خدمتگار ہوں گے، یہ عرب کے لوگ یا امریکہ کے لوگ. یہ نہیں، چھوڑ دیا گیا. اسلام تو رہے گا لیکن تم کس طرح رہنا چاہتے ہو اس کا اختیار تم کو دیا جاتا ہے. تم مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہو، اسلام کے خدمتگار اور اسلام کے محافظ بن کر رہنا چاہتے ہو، یہ اسلام سے اپنا رشتہ توڑ کر رہنا چاہتے ہو، یہ تمہارے اختیار میں. اسلام تو رہے گا. سمجھ میں آئے؟ ہندوستان والے جب تک اس کو رکھیں گے وہاں رہے گا، اسے چھوڑ دیں گے وہ کہیں اور چلا جائے گا. یہ ہے وہ تصویر. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے اسلام کا مرکز ایک زمانہ وہ تھا کہ علوم اسلامیہ کا مرکز مدینہ طیبہ تھا. تو مدینے کا تقدس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک، تو مدینے کا تقدس بھی قیامت تک ہے. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اس تقدس پر کبھی آنچ نہیں آئے گی. لیکن اللہ نے یہ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، کوئی اعلان نہیں کیا تھا کہ مدینہ ہمیشہ جو ہے وہ علوم اسلامیہ کا مرکز اسی طرح رہے گا. اس لیے کہ علوم اسلامیہ کی مرکزیت جو ہے یہ اٹیچڈ ہے لوگوں کے ساتھ. لوگ کیسے رہیں گے ویسے ہی ان کا مرکز رہے گا. لیکن جب مدینے والوں نے اس میں سستی کی، جو مرکز تھا علوم اسلامیہ کا اس کے سنبھالنے میں انہوں نے سستی کی، تو کیا ہوا؟ یہ مرکز وہاں سے چلا گیا. علوم اسلامیہ کا مرکز وہاں سے منتقل ہو کر ایک عرصے تک بغداد میں رہا. بغداد میں ائمہ اور مجتہدین پیدا ہوئے اور انہوں نے اس علوم اسلامیہ کی خدمت کی. وہاں سستی آئی تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ آگے چلا اور یہ جو ترکستان کا علاقہ ہے اور رشیا کا اور چائنا کے جو یہ مشرقی علاقے ہیں، بلخ اور بخارا اور سمرقند اور ترمذ، پھر وہاں چلا گیا. وہاں کچھ سستی ہوئی تو ہوتا ہوتا کچھ ہندوستان میں ایک عرصے تک دلی اس کا مرکز رہا اور شاہ ولی اللہ کے خاندان نے اس جھنڈے کو سربلند کیے رکھا. سمجھ میں آیا؟ اس طرح سے رہا. اب یہ کہاں جانا ہے، کدھر مرکز ہونا ہے، اللہ میاں کوئی جو فیصلہ تو بے شک ان کا ازلی ابدی ہے، مگر یہ اختیار بندوں کا. میں اس لیے کہتا ہوں آج میں جو کہہ رہا ہوں کاش یہ میری بات ایک فرد کے حلق میں بھی اتر جائے اور وہ اس کے لیے ہمت کمر کس کر کھڑا ہو جائے. میں سمجھتا ہوں قوموں کی تاریخ بدل جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ اس بات کو ماننے کے بعد سے 1000 آدمی پہلے ہوں. میں کہتا ہوں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ملک کو جو وسائل اور ذرائع دیے ہیں، دنیا کا کوئی ملک جو ہے اس کو یہ نصیب نہیں. اب اللہ نے ہم کو جو یہاں لا کے بٹھایا، سمجھ میں آیا؟ اس لیے نہیں کہ تم روٹی کھاتے رہنا جاب کر کر کے اور بزنس کر کر کے. سمجھ میں آیا؟ یہ کوئی مقصد ہوا انسان کی زندگی کا، ایک مسلمان کی زندگی کا؟ کیا فرق ہے پھر ایک کافر میں ایک مسلمان میں؟ ہم کو اگر یہاں بھیجا ہے تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے وسائل اور ذرائع تمہیں بھی وہی میسر ہیں جس طرح سے دوسرے لوگوں کو میسر ہیں. کوئی فرق اس میں نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو تمہارے لیے یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. تب ان ذرائع کو تم کس لیے استعمال کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے کر لو، سمجھ میں آیا؟ پھر تم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان ذرائع کو اسلام کے لیے استعمال کرو. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے جو دور اول کے مسلمان یہاں ہیں انہوں نے یہ سینٹر بنا دیا. احسان ہے ان کا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، مگر ہماری منزل ابھی نہیں آئی ہے. سمجھ میں آیا؟ ہم کو یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ ہو گیا جو ہونا تھا. ہمیں اس سے آگے بڑھ کر کے اس ملک کو اسلام کا، علوم اسلامیہ کا، اور جو آج جدید دنیا ہے اور جدید حالات ہیں ان حالات میں رہنمائی کرنے والے اسلام کا مرکز بنا دینا ہے. تو اس وسائل اور ذرائع دنیاوی کو اس کے لیے استعمال کرنا ہے.
یہ ہے ہمارے کرنے کام، مگر یہ میٹھی میٹھی کھا کھا کے اور نرم نرم بستروں پہ پڑھ پڑھ کے اور اپنی ساری نفسانی خواہشات کو پورا کر کر کے، سمجھ میں آیا، اور دوسروں کو جو ریت اور طریقہ اور راستے ہیں ان راستوں پر چل چل کر تو نہ یہ کبھی اسلام کی خدمت پہلے ہوئی، نہ آج ہوگی، نہ کبھی ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے مسئلہ ہے، میدان کھلا ہوا ہے، سمجھ میں آیا، جو بڑھ کے اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے یہ امانت تو موجود ہے، آواز لگا رہی ہے، سننے والا ہونا چاہیے کہ کون ہے جو مجھے سنبھالے، کون ہے جو میری حفاظت کرے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے، ہندوستان کے حالات آپ کے سامنے، وہ مرکز وہاں سے بکھر گیا، سمجھ میں آیا، اور ملکوں کی جو صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرکز کہیں ہے، میں اس کو 8 سال سے چیخ رہا ہوں کہ مرکز کہیں نہیں ہے۔ کچھ تو کھڑے ہو جائیں، میں بھی کمزور، آپ بھی کمزور، تو کوئی تو ہم میں سے کھڑا ہو اور یہ کہے کہ پھر ہمیں اپنی جان کی فکر نہیں، اپنی مال کی فکر نہیں، اپنی خواہشات کا خیال نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنی ہے، تو اب کریں تو کیا کریں؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولیں گے، اس کے لیے یوں کہ یہ رہنمائی فرمائیں گے، اس کو بصیرت عطا فرمائیں گے اور آسانیاں فرمائیں گے، انشاءاللہ پھر وہ کام ہوگا ٹھیک۔ مگر قربانی دینا، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے دلی کو مرکز جو بنایا، یا اور بزرگوں نے، ہنستے کھیلتے نہیں، آپ کو پتا ہے شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے اتروا دیے گئے تھے، انگوٹھے اتروا گئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ کتابیں لکھی ہیں جس سے احیاء سنت ہوتا ہے، جس میں رسم اور رواج کی مخالفت ہوتی ہے، آسانی سے نہیں ہوتا یہ کام، سمجھ آیا؟ تو اس لیے قربانیاں دیں گے، خواہشات کو پیچھے ڈالیے، اپنی اور اپنے اولاد کو اسلام کے راستے پر ڈالیے، علوم اسلامیہ کے راستے پر۔ کھانا اور پینا کبھی نہیں دیکھا کہ بھوکا مرتا ہو کوئی شخص اس لیے کہ اسلام کا کام کرتا ہے، کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، وہ اٹھانی ہوں گی، لیکن رزق اور روزی اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ مضمون ذرا ہٹ گیا تھا، مگر دل چاہا کہ میں کہہ دوں، بیچ میں بات آ گئی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے واخر دعوانا رحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ 391 1391 سورہ الفتح، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم
وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا صدق अल्लाहुल अज़ीम। तो हुदैबिया में सुलह हो गई अहले मक्का से और उसके 4 किलाज़ें थी। 4 दफ़ात पर मुश्तमिल वो सुलह हुई। एक तो ये कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएं, उम्रा करने की इस साल इजाज़त नहीं है, और दूसरे साल नेक्स्ट ईयर आए। सन 6 की बात यह है तो सन 7 में आए, हिजरी सन 7 हिजरी में आए,
3 دن رہیں گے مکے میں، اور اہل مکہ مکے کو خالی کر دیں گے ان 3 دنوں میں، بغیر ہتھیاروں کے آئیں گے مسلمان، اور عمرہ کر کے اور مکے سے واپس چلے جائیں گے۔ تیسری بات یہ کہ یہ تو دونوں مل کر ایک چیز ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اہل مکہ میں سے کوئی شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر مدینہ چلا گیا تو مدینے والے اس کو واپس کریں گے، اور اگر مدینے کا کوئی آدمی بھاگ کر مکے آ گیا، مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ 2 چیزیں ہوئیں۔ تیسری چیز یہ کہ 10 سال کے لیے نا جنگ معاہدہ، مکے والے مدینے والے آپس میں ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، 10 سال کے لیے جنگ موقوف کر دی گئی۔ چوتھی بات یہ تھی کہ عرب کے اور لوگ آزاد ہیں، وہ ان 2 فریق میں سے، مکے والوں میں سے اور مدینے والوں میں سے، جس میں بھی اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیں قبائل عرب کے، ان کو اس کا اختیار ہوگا۔ 4 تھیں یہ دفعات اس معاہدے کی جو اہل مکہ کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یہ گویا یوں کہیے کہ عہد نامہ کہیے، یہ صلح نامہ مرتب ہوا، دستخط ہو گئے دونوں طرف سے۔ اہل مکہ کے جو وفد آیا تھا اس کے لیڈر ہیں سہیل ابن عمر، تو انہوں نے دستخط کیے، اور ان کے ساتھیوں نے ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ تو خیر آپ تو ہیں ہی لیڈر، آپ تو سلطنت کے یوں کہیے کہ حاکم اعلیٰ بھی ہیں، یعنی ان کے اس معاہدے کے اعتبار سے ویسے تو نبی ہیں، آپ نے دستخط فرمائے، یا آپ کی مہر اس پر لگائی گئی، آپ کی مہر تھی وہ لگائی گئی، لیکن اس پر گواہوں کے طور پر دستخط ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، عمر فاروق کے، عبد الرحمن ابن عوف کے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کے، ان لوگوں کے دستخط ہوئے اس معاہدے پر مسلمانوں کی طرف سے۔ اس طرح سے معاہدہ مکمل ہوا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ہم کو واپس جانا ہے، لوگ احرام کھول دیں اور قربانیاں دے دیں، جو قربانی کے جانور لے کر آئے تھے، اس لیے کہ قربانی کے جانور جو ہیں، یاد رکھیے، حج اور کے موقع پر یا عمرے کے لیے یا حرم میں قربانی کے لیے جو جانور لے جائے جائیں، ان کی قربانی حرم ہی میں ضروری ہے، وہ کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ چونکہ آپ جس موقع پر ہیں اس کے بارے میں علماء گفتگو کرتے ہیں کہ یہ قربانی حرم میں ضروری ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں ضروری نہیں، بعض کہتے ہیں ضروری ہے، جن کے نزدیک ضروری نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ جو ہے وہ حرم میں نہیں ہے، وہ حرم سے باہر ہے، حل میں، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدود حرم میں ہی قربانی ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل حدیبیہ بارڈر پر ہے، حدیبیہ کا کچھ حصہ حدود حرم میں آتا ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے۔ تب اس صورت کے اندر متعین طور پر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے قربانیاں جو دی تھیں، وہ اونٹ جو ذبح ہوئے تھے وہ حدود حرم کے اندر نہیں تھے، باہر تھے؟ اس لیے اصل مسئلہ یہی رہے گا کہ قربانی حرم کی، حرم ہی میں اس کی قربانی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حکیم میں فرمایا حتی تبلغ الہدی محلہ، جب یہاں تک کہ وہ قربانی کے جانور اپنے موقع پر پہنچ جائیں اور موقع ان کا حرم ہے، تو اس لیے قرآن پاک کی آیت متعین کر رہی ہے۔ اب جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ہم اس کو بھی یہی سمجھیں گے کہ آپ نے اس حصے میں قربانی کی کہ جو حصہ حرم کے اندر آتا ہے۔ تو بہرحال آپ نے اعلان فرما دیا کہ یہ ہو۔ صحابہ، ہم لوگ ان حالات میں تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی۔ میں بتا چکا ہوں کہ جس وقت معاہدہ اور صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، صحابہ میں ایک جو ہے مطمئن نہیں ہے، نبی کی ذات ہے جن پر ایمان ہے، اس لیے خاموش ہیں، ورنہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر کیسے کیسے بل کھا رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو حالت ہے۔ آپ نے اعلان فرما دیا مگر ایک بھی نہیں اٹھا، نہ تو بال کٹوانے کے واسطے کوئی اٹھا کہ بال کٹیں تو احرام کھلے، اور نہ قربانی، اس لیے کہ دونوں کام اس سے احرام کھولنے کے لیے کہ بھئی ہم جو ہیں آئے تھے عمرہ کرنے کے واسطے، یہ قانونی اور انسانی حق ہے، ہم کو اس سے محروم کیا گیا، اور پھر صلح نامہ ایسا مرتب ہوا کہ جس میں ہماری گردنیں جھک گئی ہیں۔ بھئی قوم کی عزت اور فرد کی عزت جو ہے یہ تو بڑی چیز ہے،
تو اب اس میں سب مبتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، آپ کو غم ہوا کہ میری طرف سے اعلان ہوا اور اس پر عمل نہیں ہوا۔ آپ اس غم کے اندر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں آپ کے ساتھ ہیں، یاد ہوگا میں نے پہلے ہی بتایا تھا۔ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیری قوم کا یہ حال ہے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا مشورہ ہے۔ فرمایا کیا مشورہ ہے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ باہر تشریف لے جا کر کے آپ اپنے بال منڈوا لیں، بال کٹوانے والے کو بلا کر، اور اپنا احرام کھول دیں اور اپنی قربانی دے دیں، بس آپ اتنا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور باہر آ کر کے آپ نے بال کٹوانے والے کو طلب فرمایا جو صحابہ میں تھے، اور ان سے کہا کہ میرے بال کاٹو۔ انہوں نے بال کاٹنے شروع کیے۔ جو دیکھا صحابہ نے سب بھاگنے لگے اپنے اپنے بال کٹوانے کے واسطے۔ سمجھ میں آیا وہ تو اس لیے کہ یہاں تو مسئلہ تعمیل ہے حکم کا۔ جب دیکھا کہ اب نبی نے قدم اٹھا لیا تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اب تو وہ کام کرنا ہی ہے، تو سب نے بال کٹوا لیے اور سب نے احرام کھول دیا، قربانیاں دے دیں۔ تو مشورہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بالکل معقول تھا کہ دراصل اس وقت صحابہ چونکہ اس خاص ایک تاثر میں تھے، اور پھر یہ بھی تھا ہو سکتا ہے کہ اب یہ فیصلہ بدل جائے، ذرا ٹھہر جائے، یہ امکان رہا ہوگا، لیکن جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر رہے ہیں تو پھر کوئی امکان اب اس کا نہیں رہا کہ اب اس میں کوئی تبدیلی ہوگی۔ تو 20 یا 19 دن ٹوٹل یہاں قیام فرما کر آپ نے واپسی کا حکم دے دیا اور چل پڑا یہ پورا قافلہ جو 1400 صحابہ پر مشتمل ہے۔ پہلے مر الزہران پر اور اس کے بعد عصفان پر پہنچے۔ عصفان میں جب پڑاؤ ہوا تو وہاں کھانا اور جو کچھ تھا توشہ وہ سارا ختم ہو لیا۔ وہ تو اس لیے آئے تھے کہ مکے میں جائیں گے، عمرہ کریں گے تو مکے کے بازاروں سے چیزیں خرید کر کے پھر واپسی کے سفر کے لیے بھر لیں گے۔ یہ تو مکے میں جانا نہ ہوا اور 20 دن یہیں گزر گئے اس میدان کے اندر، تو جو تھا وہ سارا سازہ ختم ہو گیا کھانے کا اور پینے کا۔ تو آپ کو اس کی اطلاع ہوئی، آپ نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر حاضر کر دے، جو کچھ بھی جس کے پاس۔ چنانچہ جس کے پاس تھیلوں میں اور جو کچھ بھی تھا وہ سب تھوڑا تھوڑا روٹی کے ٹکڑے، کھجوریں، ستو وغیرہ جو جس کے پاس تھا، آپ نے حکم دے دیا دسترخوان بچھا دیا جائے۔ تو آپ کے دسترخوان جو ہوتا تھا اس زمانے میں وہ چمڑے کا ہوتا تھا، تو چمڑے کا لیدر کا دسترخوان وہ بچھا دیا گیا زمین کے اوپر، اور آپ نے حکم دے دیا کہ سب اس پر لا کر ڈال دیں، جو جس کے پاس وہ ڈال دیا گیا۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، دعا فرما کر آپ نے حکم دیا کہ کھائیں سب لوگ۔ سب نے کھانا شروع کر دیا، سب صحابہ 1400 صحابہ سب نے خوب پیٹ بھر کے کھایا۔ حکم دیا کہ اپنے برتنوں میں بھر لو، وہ اپنے برتنوں میں جھولوں میں بھی سب بھر لیا۔ اس کے بعد پھر بھی بچا رہ گیا، تو آپ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ایک اور معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس سفر میں ظاہر ہوا۔ اس طرح سے آخر کو مدینہ منورہ میں یہ قافلہ واپس آ گیا۔ اب یہ تو ہوئے واقعے کی نوعیت۔ اب آگے چلیے آیتیں، اور تاکہ پھر اس کی تشریح ہوتے چلے جیسے جیسے موقع آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے اے پیغمبر آپ کو کھلی فتح دی ہے۔ یہ پہلی آیت ہے اس سورت کی۔ میں نے کہا کہ عصفان میں جہاں آپ کا قیام ہوا تھا اس سے آگے چل کر کے پھر ایک اور جگہ آپ نے قیام فرمایا تو وہیں یہ سورت اتری تھی، ابھی تک مدینہ نہیں پہنچے، مدینہ منورہ سے پہلے یہ سورت اتر گئی۔ پہلی آیت کیا ہے؟ ہم نے آپ کو فتح دی۔ سبحان اللہ، معاہدہ اور صلح نامہ جو ہوا ہے، اول تو یہ کہ عمرہ نہیں کر سکے، عمرے کے لیے گئے تھے عمرہ کر نہیں سکے، یہ کیسی جیت؟ اوپر سے جو صلح نامہ ہوا اس کی شکل آپ کے سامنے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے فتح دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہوں نے سوال کیا تو حدیبیہ میں آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابوبکر سے کہ کیا ہو گیا یا کیسی صلح ہو رہی؟ وہ پھر دوڑے ہوئے آئے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب اس سورت کو پڑھ کر سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عمر پھر بھاگے ہوئے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہے فتح؟ جو جن حالات سے ہم گزر کر آئے اس کو فتح کہا گیا؟ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے میرے قبضے میں میری جان ہے، یہ کھلی فتح ہے۔ یا رسول اللہ کیسے فتح ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا اشکال ہے، تم بتاؤ۔ عرض کہ یا رسول اللہ بتائیے، اس کے اندر ایک کتنی واضح بات ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ مکے سے اگر کوئی بھاگ کر آئے تو اسے واپس کرو، اور مدینے سے کوئی بھاگ کر جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے۔ آپ نے فرمایا اے عمر تم اس بات کو نہیں سمجھتے،
اگر کوئی شخص ہمارے پاس سے بھاگ کر گیا اس کی فکر تم کیوں کرتے ہو؟ اللہ میاں نے اس کو ہم سے ہٹا لیا. ٹھیک بات ہے. واقعی اس پر جو ہے عقل سے اگر سوچا جائے، جو شخص دارالاسلام سے دارالکفر کی طرف بھاگ کر جا رہا ہے اس کو تو اللہ نے بھگایا، تم کہاں اس کے پیچھے بھاگ رہے؟ جانے دو اس کو. اور جو شخص مکے سے بھاگ کر مدینے آئے گا یقیناً اس کو نہیں دیا جانا چاہیے تھا، مگر جس نے ایمان قبول کر لیا، آج کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کل کو راستہ کھول دیں گے. آخر کچھ اور بھی تو مسلمان وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ایک ہی تھوڑا ہی ہے. تم ایک کی فکر کر رہے ہو یا دو کی فکر کر رہے ہو، جبکہ وہاں 50 کے قریب مسلمان ابھی مکے کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے راستہ کھولنے والا ہے، اس وقت اس کا بھی کھل جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خاموش تو ہو گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. کہ سوال یہ ہے کہ پھر بھی اس کو فتح کیوں کہا گیا؟ غور کیا جائے اور تاریخ اسلامی کو اگر سامنے رکھا جائے تو واقعتاً یہ فتح مبین ہے. کس طرح؟ دیکھیں وہ جو 10 سال کا نا جنگ معاہدہ ہوا ہے، نو وار پیکٹ، اس نے کیا کیا؟ اس نے ساری جیت مدینے کی طرف ڈال دی لے جا کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی ساری انرجی جو مکے کے اور مکے والوں کے مقابلے پر صرف ہو رہی تھی اب کہیں پر ہونے لگی؟ تبلیغ اسلام پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تلوار چلانے کے واسطے تو نہیں آئے تھے، تلوار تو مجبوری میں چلانی پڑ رہی. اصل کام نبی کا کیا ہے؟ دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ. اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی تھی مکے والوں کی طرف سے، چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا ایک دن میں مدینے پہنچنے کے بعد. تو مسلمانوں کی ساری توجہ، سارا پیسہ، سارا وقت، ساری محنتیں وہ جہاد پر صرف ہو رہی تھی، مقابلے پر. اور اب اس معاہدے کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے جب دیکھا کہ بھئی اب امن ہو گیا، راستے پرامن ہو گئے عرب کے، تو اب آپ نے وفود بھیجنے شروع کیے. کوئی وفد جا رہا ہے ایران، تو کوئی وفد جا رہا ہے مصر، اور کوئی جا رہا ہے روم. تو 4 طرف آپ نے مختلف ممالک میں تبلیغ اسلامی اور گویا دعوت اسلامی کا وفود بھیجنا شروع کیا. اور عرب کے بھی مختلف قبائل میں آپ نے وفود بھیجے اور اپنے گویا یوں کہیے کہ مبلغین کو بھیجا. اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ آنے لگے. راستے جب پرامن ہو گئے اور خطرے ٹل گئے مدینے کے چاروں طرف سے، تو مدینے والے باہر جانے لگے اور باہر والے مدینے آنے لگے. جب مدینے میں آئے تو آنے کے بعد انہوں نے جو معاشرت دیکھا، جو سوسائٹی دیکھی مدینہ منورہ کی، ظاہر بات ہے کہ اس سوسائٹی کو کون پسند نہیں کرے گا؟ جہاں چین ہی چین ہے، جہاں سکون ہی سکون ہے، امن ہی امن ہے، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ہے، جہاں اللہ اللہ ہے وہاں شیطان کا کوئی گزر بسر نہیں ہے. ایک ایسی پاک صاف اور ستھری سوسائٹی میں کو جا کر کے کون پسند نہیں کرے گا؟ جبکہ اس مدینے کے باہر 4 طرف جو ہیں وہاں نہ کوئی اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ عزت اور آبرو کی حفاظت ہے، نہ کوئی چیز تو محفوظ نہیں. ایک ایسے ماحول ہے کہ اس تاریکیوں سے نکل کر کے جو اس اجالے میں کوئی شخص آئے گا، کس کو وہ ماحول پسند نہیں آئے گا؟ جب قریب سے اسلام اور اسلام کی برکات کو جن لوگوں نے دیکھا وہ فریفتہ ہو گئے اور اسلام کو انہوں نے دل و جان سے قبول کرنا شروع کیا. تو اب یہ ہوا کہ 2-3 مہینوں کے بعد یہ تو خیر ایک کہیے کہ ایک دینی پھیلاؤ ہے. جہاں تک سیاسی اور مالی فائدہ کا تعلق ہے وہ یہ ہوا کہ 2-3 مہینوں کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا اور فیصلہ فرمایا خیبر کی طرف چڑھائی کرنے کا. خیبر کیا تھا؟ یہودیوں کی بہت بڑا مرکز تھا خیبر. تو آپ نے مدینہ منورہ سے تو نکالا جا چکا تھا ان کو، اب جا کر انہوں نے خیبر میں پڑاؤ کیا تھا. تو آپ نے وہاں بھی ان کو، اس لیے کہ ان کی سازشیں بدستور چل رہی تھیں، برابر چل رہی تھیں سازشیں، آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اب خیبر میں جا کر ان کی خبر لینی ہے جو وہاں بیٹھے بھی حرکتیں کر رہے ہیں. خیبر میں نہ صرف یہ کہ یہودی آباد تھے، بلکہ یوں کہیے کہ یہودی جو ہیں اپنے پورے مال و دولت کے ساتھ وہاں جمع تھے. ہر زمانے میں ہمیشہ یہودی جو ہیں وہ مالدار رہے ہیں، اس وقت بھی مالدار تھے. تو جائز اور ناجائز مال جو ہے انہوں نے اکٹھا کر رکھا دنیا کا، خون چوس چوس کر کے اس وقت بھی. تو سارا مال خیبر میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حملہ کیا اور کامیابی اس میں ہوئی، اور یہ ہوا کہ پورا مال خیبر کا جو ہے وہ مدینے میں آ گیا، مال غنیمت. نتیجہ اس کا یہ ہوا
کہ وہ ساری مالداری جو یہودیوں کی تھی وہ ساری مالداری منتقل ہوگی مسلمانوں کی طرف. مدینے کے لیل و نہار اور شب و روز بدل گئے. یہ مالی فائدہ ہوا اس کا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح سے پہلے تو کبھی ادھر کبھی ادھر، آپ کی طاقت اور توانائی جو ہے مختلف جگہ بٹی ہوئی تھی، اور اب یکسوئی کے ساتھ پوری جدھر چاہے لگا دیجئے اور وہاں سے جیت کے آ جائیے. وہ قصہ ہو رہا تھا. مالی فائدہ، دینی فائدہ، سیاسی فائدہ کیا ہوا؟ سیاسی فائدے کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ مکے والوں نے اب تک مدینے والوں کو پوزیشن کیا دے رکھی تھی. یہ پوزیشن دی تھی کہ یہ باغی لوگ ہیں جو مکے سے بھاگ کر چلے گئے. باغیوں کا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، وہ کتنے بھی مضبوط ہو جائیں مگر وہ باغی رہیں گے. اس صلح نے کیا کیا؟ اس صلح نے یہ کیا کہ مدینے کو ایز اے اسٹیٹ، ایک ریاست کے طور پر، عرب کی سرزمین میں ایک ریاست کے طور پر اس کو تسلیم کر لیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ریاست کا، اس مملکت کا، اس اسٹیٹ کا ہیڈ تسلیم کر لیا گیا. یہ ہوئی بات. سیاسی اعتبار سے اس صلح کی وجہ سے یہ جیت مسلمانوں کو اور مدینے والوں کو ملی. اور نہ صرف اتنا بلکہ یہ کہ مرعوب بھی ہوئے. یہ ساری صلح ہوئی ہے رعب میں. اگر رعب نہ ہوتا تو صلح کیوں کرتے؟ صلح ہوتی ہے کب؟ جب یہ احساس ہو جائے کہ ہم اس مقابل کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، جبھی صلح کے لیے آمادہ ہوتا ہے. ورنہ آپ ذرا دیکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ مکے والے مضبوط ہیں، مدینے والے کمزور ہیں. کہاں؟ حدیبیہ کے موقع پر کم سے کم سوچیے. کیوں؟ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ لوگ 400 کلومیٹر مدینے سے دور، دشمن کے گھر کے دروازے کے اوپر، بغیر ہتھیاروں کے، اور وہاں تو پورا مکہ جو ہے ہتھیاروں سے بھرا ہوا ہے. اگر چاہتے تو ان سب کی گردنیں اڑا چکے ہوتے مکے والے، لیکن نہ ہو سکا. مرعوب ہوئے. کہاں سے مرعوب ہوئے؟ وہ یاد ہوگا میں نے بتلایا تھا کہ عروہ ابن مسعود نے جا کر کے جو خبر دی، جو رپورٹ دی ہے مکے والوں کو، اور جا کر یہ کہا مکے والوں میری سنو تو محمد کی بات مان لو. اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت سے دربار دیکھے ہیں، ایران کے اور روم کے اور کہاں کہاں کے، اور وہاں کی اطاعت اور فرما برداریاں بھی دیکھی ہیں، دربار کے آداب بھی دیکھیں. میں نے کہ جو دربار میں نے محمد کا دیکھا وہ تو کہیں ہے ہی نہیں. اس لیے کہ وہاں تو یہ عالم ہے کہ اطاعت میں عشق شامل ہے، اطاعت میں محبت شامل ہے، جو کسی دربار کا یہ نقشہ میں نے دیکھا ہی نہیں. وہاں تو یہ ہے کہ محمد وضو کرتے ہیں اور بدن کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ہر ایک اپنے بدن پر ملتا ہے. اسی میں جھگڑا ہو رہا کہ یہ پانی میرے پاس آنا چاہیے اور یہ پانی میرے پاس آنا چاہیے. جس قوم کی یہ حالت ہو کہ آپ کے بدن کا پانی کا قطرہ زمین پر نہ گرنا دے، اس کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھنا کیا مشکل ہے. اور جس نے جان ہتھیلی پر رکھ لی اس سے جیت نہیں سکتا کوئی بھی. تو یہ نقشہ جو کھینچا گیا مکے والوں کے سامنے، مکے والے مروب ہو گئے اور اللہ نے بھی روب ڈالا. تو یہ میں نے کہا کہ یہ سیاسی فائدے ہوئے ہیں اس صلح کے. تب آپ دیکھتے ہیں کہ 21 مہینوں کے بعد، 2 سال ابھی گزرے تھے اس حدیبیہ کے اس صلح کو، 2 سال کے بعد یہ ہوا کہ اب جو مکے والوں نے اس عہد کو توڑا تھا، اپنی غلطی سے، اپنی نادانی سے اس عہد کو توڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فیصلہ فرمایا کہ جب عہد مکے والوں نے توڑ ہی دیا اب ان کو سزا ملنی چاہیے. چنانچہ آپ نے حکم نافذ فرما دیا خفیہ، سیکرٹ، کہ مکے کے لیے اب تیاری کرنی ہے چلنے کی. معلوم ہے کتنے گئے ہیں؟ سن 8 میں. سن 6 کے اندر معاہدہ ہوا، سن 8 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی ہے مکے کے اوپر. کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ سن 6 میں تو 1400 تھے اعلان عام کے باوجود، اور سن 8 کے اندر کتنے گئے ہیں؟ 10,000. 10,000 مسلمانوں کی تعداد پہنچی ہے. 2 سال کے اندر 1400 سے 10,000 پہنچ گئے. یہ ہوئی ہے اسلام کو ترقی. اب اس صورت کے اندر اس کو کیا فتح مبین کہا جائے کہ نہ کہا جائے؟ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کر کے اور اپنا حلق کرا کر بال کٹوا کر کے آپ نے حضرت عمر کو خاص طور پر بلایا، یہاں آئے. آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ اب وہ ہماری صلح جو تھی حدیبیہ میں فتح مبین تھی کہ نہیں تھی؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ بالکل تھی. اور حضرت عمر اس کے بعد کہا کرتے تھے واقعی اسلام کے اندر حدیبیہ کی جیسی فتح کوئی فتح نہیں ہوئی. سمجھ میں آیا؟
یہ حضرت عمر فرمایا کرتے. تو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منہ سے وہی الفاظ نکلے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نبی کے بعد صدیق اکبر کا جو مقام ہے وہ اس لیے کہ وہ مزاج شناس رسول ہے. جہاں جہاں نبی کی نظر جاتی ہے اکثر و بیشتر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر وہیں پہنچ رہی ہے. اسی واسطے امت کا اتفاق ہے کہ نبی کے بعد ابو بکر صدیق کا مقام ہے رضی اللہ عنہم. تو فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے اے پیغمبر آپ کو کھلی فتح دی. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ اللہ آپ کی مغفرت کر دے جو کچھ آپ کی خطاؤں میں سے گزر چکا ہے، وما تاخر، اور جو ابھی جو نہیں گزرا ہے، جو مؤخر ہے. تو فرمایا کہ اس کی آپ کی مغفرت کر دیں. اب یہاں دو باتیں. ذم کا لفظ آیا. ذم کا اصل ترجمہ ہے گناہ. نبی سے گناہ، اور وہ بھی اگلے اور پچھلے. نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس پر اتفاق ہے امت کا کہ نبی جو ہے وہ معصوم. معصوم کس کو کہتے ہیں؟ جو گنہگار نہ ہو. گنہگار اگر ہے تو اس کو معصوم نہیں کہا جائے. جیسے مثلا آپ کہتے ہیں بچہ معصوم ہے، کیا مطلب؟ بچے سے گناہ نہیں ہوتا. تو ٹھیک نبی بھی معصوم ہوتا ہے، وہ گنہگار نہیں ہوتا. اور یہاں کہا گیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس کے معنی یہ ہے کچھ تو گناہ ہے. اصل میں ایسا ہے کہ گناہ بھی تو